السلام علیکم ناظرین، ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ آج کی پوڈ کاسٹ میں میرے مہمان ہیں جناب قاری شیخ یعقوب صاحب، چیئرمین ہیں علماء مشائخ پاکستان کے، اور اسی طرح سے مدیر ہیں مرکزی دارالافتاء کے، اور جوائنٹ سیکرٹری ہیں پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے۔ علماء کے درمیان روابط کے حوالے سے اور آل پارٹی کانفرنس کے حوالے سے، علماء کو مختلف ایشوز کے اوپر یکجا کرنے کے حوالے سے، اور قومی مسائل میں علماء کے کردار کے حوالے سے بہت اہم جو ہے وہ سرگرمیاں اس سے پہلے سر انجام دے چکے ہیں۔ کئی اہم اجلاس جو ہے اس حوالے سے کر چکے ہیں۔ آج ہم ان سے حالیہ ہونے والی علماء و مشائخ قومی کانفرنس کے حوالے سے بھی بات چیت کریں گے، اور دیگر اہم امور پر ہم ان سے جو ہے وہ گفتگو کریں گے۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خوش آمدید آپ کو مرکزی مسلم لیگ اسلام آباد کے اسٹوڈیو میں۔ سر تھوڑا سا یہ بتائیں کہ آج ملک کے اندر کافی زیادہ جو ہے وہ دہشت گردی بھی ہے، اور بہت سارے اس طرح کے مسائل جو ہے اس کا سامنا ہے، تو قیام امن کے لیے اس وقت علماء کرام کیا کردار ادا کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علماء کرام الحمدللہ اس وقت فروعی مسائل سے دھیرے دھیرے نکل کر اسلام کی جو اساس اور بنیاد ہے اس کی طرف پلٹ رہے ہیں، لوٹ رہے ہیں، اور پاکستان میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اور امن و امان کے قیام کے لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ خطبات جمعۃ المبارک میں یہ موضوع انہوں نے سامنے رکھا ہے۔ اسی طریقے سے اپنے دروس کے اندر بھی اور اپنی تحریروں کے اندر بھی، اور اس حوالے سے الحمدللہ رابطہ علماء و مشائخ تمام علماء کرام کو وقتاً فوقتاً ڈسٹرکٹ کی سطح پر بھی، تحصیلوں کی سطح پر بھی، صوبے کی سطح پر بھی اور ملکی سطح پر بھی جمع کر کے، اکٹھا کر کے انہیں امن و امان کے قیام کے لیے باقاعدہ طور پر مواد بھی فراہم کرتی ہے۔ اور اس سلسلے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اب وہ شدت جو ہے وہ نہیں رہی، اور اسی طریقے سے بلکہ علماء کرام جو کہ متحد اور یکجہت ہوتے چلے گئے ہیں، اب اپنی قوم کو، پاکستانی عوام کو الحمدللہ وہ اس حوالے سے متحد اور یکجہت بھی کر رہے ہیں، اور امن و امان کے قیام کے لیے کوششیں اور کاوشیں قلمی طور پر بھی، زبانی طور پر بھی وہ کر رہے ہیں۔ اور بالخصوص جو مارکہ حق، مارکہ بنیان و مرصوص ہوا ہے، جس سے قوم کے اندر الحمدللہ یکجہتی بھی پیدا ہوئی ہے، اور پاکستان کے اندر جو امن و امان ہے اس کو بھی فروغ ملا ہے، اور ہم ایک فاتحانہ قوم بن کے الحمدللہ اس وقت پاکستان کے اندر ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر کھڑے ہیں۔ اور یہ امن و امان کا قیام پاکستان، ایٹمی پاکستان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ میں آپ کے چینل کے توسط سے علماء کرام سے یہ گزارش بھی کروں گا کہ امن و امان کے قیام کے لیے جس حد تک کوشش ہو سکے ہر پلیٹ فارم پہ، ہر دن، ہر روز وہ کرنی چاہیے۔ امن و امان کے حوالے سے اس وقت ملک کی سطح پہ بہت اہم فیصلے جو ہے وہ ہو رہے ہیں، اور بہت اہم یعنی کہ تبدیلیاں ہو رہی ہیں، ہمارے اسٹرکچر کے اندر بھی تبدیلیاں ہو رہی ہیں جو ہمارے حکومتی ہے یا سیکیورٹی کا ہے، اور اسی طرح سے علماء کرام کو آن بورڈ لیا جا رہا ہے۔ اسی سلسلے میں کل جو ہے وہ اسلام آباد میں بہت بڑی علماء و مشائخ کانفرنس ہوئی، جس کے اندر آرمی چیف نے بھی خطاب کیا، اور اسی طرح سے وزیر اعظم پاکستان میاں نواز شریف صاحب نے بھی خطاب کیا، اور بہت سارے جید علماء کرام موجود تھے۔ آپ بھی اس کے اندر تھے، بلکہ آپ ایک پورے وفد کی قیادت کر رہے تھے، تو تھوڑا سا اس کانفرنس کا احوال بتائیے کہ اس کے اندر کون کون علماء کرام تھے، کیا کیا باتیں ہوئی ہیں، اور اس کا کیا آپ کی نظر میں امپیکٹ پڑے گا؟ دیکھیں، کل کی جو کانفرنس سے بہت کامیاب ہوئی ہے، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں حکومت پاکستان کو، وزیر اعظم پاکستان کو، فیلڈ مارشل پاکستان کو، کہ کل انہوں نے یہ قدم اٹھا کے اور علماء کو، تمام مسالک کے علماء کو جمع کر کے ایک عظیم یکجہتی اتحاد کا مظاہرہ کیا ہے، اور اس اتحاد و یکجہتی کے بغیر امن و امان کا قیام ممکن نہیں ہے۔ اور اس حوالے سے میں عرض کرتا چلوں کہ جو اس وقت پاکستان کے ادارے، پاکستان کی حکومت امن و امان کے قیام کے لیے جو ضابطے، جو قواعد بنا رہی ہے وہ قابل تحسین ہے، اور اس کانفرنس کا انعقاد یہ بھی قابل تحسین ہے، اور ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستان میں علماء کا قتل عام ہوا ہے، علماء کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، اور اسی طریقے سے فرقہ واریت کو فروغ دیا گیا ہے۔ تو کل کے اس پروگرام میں، اس کانفرنس میں جو اہم ترین موضوع تھا وہ امن و امان کے قیام کے حوالے سے تھا۔ دوسرا ٹاپک تھا اتحاد و یکجہتی کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ علماء اور مدارس کا امن و امان کے قیام اور وطن عزیز پاکستان کو متحد اور یکجا کرنے کے لیے کیا کردار ہے، اس کے اوپر بھی فیلڈ مارشل صاحب نے بھرپور روشنی ڈالی ہے۔ اور اسی طریقے سے مسئلہ کشمیر کے اوپر بھی انہوں نے بات کرتے ہوئے یہ کہا کہ ہندوستان کا یہ داخلی مسئلہ نہیں ہے،
کشمیر ہمارا اس کے اوپر تنازع ہے ہندوستان کے ساتھ، اور اس وقت اقوام متحدہ کے اندر یہ معاملہ موجود ہے۔ اور اسی طریقے سے الحمدللہ انہوں نے غزہ کی بھی بات کی ہے، فلسطین کی بات بھی کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اعدوا لهم ما استطعتم من قوت ومن رباط الخیل، کہ جو قوت ہے یہ اپنی تیار کرنی چاہیے۔ فلسطین کے پاس اگر قوت ہوتی تو آج اسرائیل ان کے ساتھ یہ رویہ اختیار نہ کرتا۔ ہم چونکہ ایک ایٹمی قوت ہیں الحمدللہ، اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس کی وجہ سے عزت بھی دی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پھر بات کی ہے پاک سعودیہ تعلقات کے حوالے سے بھی، اور اس کے اوپر بھی انہوں نے بڑا بھرپور الحمدللہ کیا ہے معاملہ، اور بڑی عمدہ انہوں نے بات کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس پاکستان کو محافظ حرمین شریفین بنا دیا ہے، اور یہ واقعی عزت اور اعزاز کی بات ہے۔ مجھے اس میں بتائیں کہ ایک تو آرمی چیف صاحب نے بات کی، وزیر اعظم پاکستان میں کی، تو اس میں کون کون سے بڑے علماء کرام موجود تھے، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کا آگے ہماری یونٹی کے حوالے سے اور امن و امان کے حوالے سے کیا امپیکٹ پڑے گا اس کانفرنس کے؟ دیکھیں، اس کانفرنس میں محترم مولانا عبدالرحیم صاحب تھے، جامعۃ الرشید کے جو محتمم ہیں، اسی طریقے سے جامعہ اشرفیہ سے حافظ اسد عبید صاحب تھے، مولانا طاہر محمود اشرفی صاحب تھے، علامہ سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب تھے، محترم ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب جو اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین ہیں وہ بھی تھے، اور پھر اسی طریقے سے اہل تشیع سے علامہ شبیر میثمی صاحب تھے مولانا، اور اسی طرح علامہ عارف وادی صاحب جو ہیں وہ بھی تھے، اور پیر نقیب الرحمن شاہ صاحب وہ بھی تھے، حامد سعید کاظمی تھے، اور پھر جو اس وقت یکجہتی کی علامت ہیں محترم جناب ڈاکٹر ابو الخیر محمد زبیر صاحب جو ملی یکجہتی کونسل پاکستان کے اور جمعیت علماء پاکستان کے صدر ہیں وہ بھی تھے۔ تو یہ تو تعداد سمجھ لیجئے کہ سینکڑوں میں تھی کہ جو وہاں پہ علماء کرام تھے، علامہ زاہد محمود قاسمی صاحب تھے، علامہ ہشام الہی ظہیر صاحب تھے، یعنی بے شمار علماء کرام جو ہیں وہاں پر وہ الحمدللہ جلوہ افروز تھے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے حکومت وقت کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے بہت زیادہ قدم آگے بڑھایا ہے امن و امان کے قیام کے لیے اور اتحاد و یکجہتی کے لیے۔ ان تمام علماء کا الگ الگ نام لینا یہ تو مشکل ہو جائے گا۔ اسی طرح ہمارے محترم مولانا مفتی محمد یوسف کشمیری صاحب جو جامعہ الدراسات کراچی کے مدیر ہیں وہ بھی تھے، اور محترم مفتی عبداللطیف صاحب جو جامعہ محمدیہ بہاولپور کے مدیر ہیں، اور یہ دونوں فضلاء ہیں جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سے۔ ہمارے مولانا عمران لیاقت بھٹی صاحب بھی تھے، اسی طریقے سے ہماری جماعت کے بھی علماء تھے، اور دیگر مسالک کے بھی علماء جو تمام صوبوں سے تشریف لائے ہیں اور مختلف جماعتوں سے اور مسالک سے ان کا تعلق ہے۔ تو تمام تر جو مسالک کے علماء ہیں الحمدللہ وہ وہاں پر موجود تھے، اور انہوں نے اس چیز کی تائید بھی کی ہے، تحسین بھی کی ہے، اور اس اقدام کا خیر مقدم بھی کیا۔ اچھا، مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں کہ اس وقت جو افغانستان کی صورتحال ہے وہ کس سمت جا رہی ہے؟ مختلف ادوار میں حکومت نے جب سے یہ افغان جو ہے وہ طالبان کا کابل کے اندر کنٹرول آیا ہے، اور اس کے بعد سے کئی طرح کے مذاکرات کی کوشش کی ہے، یہاں سے وفود بھی گئے ہیں، بہت سارے اس میں مسائل بھی رہے ہیں، پھر جو دوست ممالک ہیں ہمارے جو مشترکہ دوست ممالک ہیں انہوں نے بھی بہت زیادہ کوشش کی ہے، اور اب افغانستان کے اندر سے ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ کل پرسوں میں آئی ہے کہ 1000 کے قریب علماء کرام اور جو وہاں کے عمائدین ہیں انہوں نے ایک جو ہے وہ فتویٰ اور قرارداد جو ہے وہ جاری کی ہے کہ بھئی حکومت جو ہے وہ اپنے ملک کو یعنی کہ افغانستان کو کسی بھی دوسرے ملک کے لیے جو ہے وہ اس کی زمین استعمال نہ ہونے دے، اور افغان شہریوں کو دوسرے ملکوں میں جا کر لڑنے سے جو ہے وہ روکا جائے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب جو ہماری ایک ٹینشن والی صورتحال تھی وہ کم ہوگی؟ کیا صورتحال ہے؟ تھوڑا سا یہ افغانستان کے بارے میں بتائیے۔ دیکھیں سلیم صاحب، بات دراصل یہ ہے کہ افغانستان کا پاکستان نے ہمیشہ ساتھ دیا ہے، مشکل گھڑی میں ساتھ دیا ہے۔ مہاجرین کی میزبانی پاکستان نے کی ہے، مہاجرین افغانستان کی میزبانی پاکستان نے کی ہے، اور جب بھی کڑا مشکل وقت افغانستان پہ آیا ہے تو پاکستان کاندھے سے کاندھا ملا کے کھڑا ہوا ہے، اور سیاسی بھی مالی بھی مکمل طور پر سپورٹ ہر اعتبار سے کی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو تخریب کاری ہو رہی ہے، پاکستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے، پاکستان کا امن و امان جو داؤ پہ لگا ہوا ہے، وہ استعمال اگر زمین ہو رہی ہے تو کس کی ہو رہی ہے؟ وہ افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے پاکستان کے خلاف۔ اب پاکستان کا یہ مطالبہ حق اور جائز اور بالکل درست ہے 100% کہ وہ سرزمین افغانستان جو ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ ایک تو یہ معاملہ ہوا گیا، دوسرا یہ جب سے ان کی نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے
تو بجائے اس کے یہ پاکستان کے ساتھ چلتے، اپنے محسن ملک کے ساتھ چلتے، یہ جا کے بیٹھ گئے ہیں ایک شکست خوردہ ملک کی جھولی میں، اس کی گودی میں، ہندوستان کی جھولی میں جا کے بیٹھ گئے ہیں۔ ہندوستان وہ ہے کہ جس نے ابھی ہی تازہ ترین شکست کھائی ہے، کس سے؟ پاکستان سے۔ پاکستان ایک فاتح ملک ہے، پاکستان اسلامی ملک ہے، پاکستان افغانستان کا پڑوسی ملک ہے۔ تو افغانستان کو چاہیے تھا کہ پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر کرتا۔ انہوں نے کیا کیا ہے کہ اپنی زمین پاکستان کے خلاف استعمال ہونے دی ہے، اور جو پاکستان کا ازلی دشمن ہے بھارت، اس کے ساتھ جا کے یہ مل بیٹھے ہیں اور ان کے ساتھ اپنے مستقبل کی پلاننگ اور پروگرام کر رہے ہیں۔ ایسے حالات میں 1000 علماء کا، عمائدین کا قابل میں یکجا ہونا، اکٹھے ہونا اور متفقہ طور پر یہ فتویٰ دینا کہ آئندہ افغانستان کی سرزمی کسی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ حقیقت بات یہ ہے کہ ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں، جہاں خیر مقدم کرتے ہیں وہاں ہم حکومت طالبان سے یہ مطالبہ بھی کرتے ہیں بھرپور انداز میں کہ یہ جو دہشت گردی پاکستان میں ہو رہی ہے اور ان کی طرف سے ہو رہی ہے، تو ان دہشت گردوں کے اوپر وہ کڑا ہاتھ ڈالیں اور اس سلسلے کو بند ہونا چاہیے، کیونکہ خطے کے امن و امان کے لیے اور اسی طرح دونوں جو اسلامی ملک ہیں ان کے بہترین تعلقات کے لیے ضروری ہے کہ یہ دہشت گردی بند ہو۔ اسلام بھی اس چیز کی قطعی طور پر اجازت نہیں دیتا، اور پاکستان کے جتنے ادارے ہیں، اور فیلڈ مارشل صاحب نے بھی کل یہ بات کہی ہے کہ میں ایک پاکستان کے لیے ہر قسم کی قربانی دے سکتا ہوں، ایک پاکستانی کے لیے بھی، مجھے خواہ کتنا بڑا کیوں نہ قدم اٹھانا پڑے۔ تو یہ ایک سالار کا جرأت مندانہ بیان ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ادارے، ہماری حکومت، ہماری افواج وہ یہ چاہتی ہیں کہ اس ملک کے اندر امن و امان کا قیام ہو، بلکہ پورے خطے کے اندر خواہاں ہیں۔ پاکستان نے نہ آج تک دہشت گردی کو سپورٹ کیا ہے، نہ اس کی تحسین کی ہے، نہ دہشت گردی میں آج تک پاکستان اور پاکستان کے ادارے ملوث ہوئے ہیں۔ اب جو ہماری حکومت اور ہماری افواج جو اقدامات کر رہی ہیں، حقیقت بات یہ ہے کہ پاکستان کے ہزاروں علماء اپنی افواج کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہر قسم کی قربانی کے لیے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو لہٰذا افغانستان کے لیے یہ ضروری ہے کہ خطے میں امن کے قیام کے لیے اور ایک اسلامی برادر ملک کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے وہ دہشت گردی کا جو سلسلہ ہے اس کو مکمل طور پہ بند کریں اور ایسے لوگوں کی سپورٹ نہ کریں۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ قیام امن کے لیے اور ملک میں سیاسی انتشار کے حوالے سے کیا کردار آپ پیش کر سکتے ہیں مرکزی مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے؟ دیکھیں، جہاں تک معاملہ ہے جی سیاست کے حوالے سے اور سیاسی انتشار کے حوالے سے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ مذہبی فرقہ واریت جو ہے وہ دن بدن ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، کم ہوتی چلی جا رہی ہے، اور جو سیاسی منافرتیں ہیں وہ بڑھ رہی ہیں، اور اس سیاسی منافرت نے پاکستان کا تشخص بھی خراب کیا ہے۔ ایک ایسا اسلامی ایٹمی ملک کہ دنیا میں جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک عزت دی ہے، وہ ہمارے جو بعض سیاستدان ہیں ان کے گالی گلوچ کی وجہ سے، غلط سیاست کی وجہ سے، ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنے کی وجہ سے اب ملک جو ہے وہ بدنام ہوتا ہے۔ تو جتنی بھی یہ سیاسی پارٹیاں ہیں اور ان کے اندر جو کام کرنے والے سیاستدان اور عمائدین ہیں، انہیں جب بھی کوئی بات کریں یا بیان دیں تو کم از کم اپنی بات کو تول کے کرنا چاہیے۔ اگر ایک پارٹی دوسری پارٹی کے خلاف بات کرتی ہے، یا کوئی پارٹی پاکستان کے اداروں کے خلاف بات کرتی ہے، یا افواج پاکستان کے اوپر بات کرتی ہے، یا پاکستان کی فضائیہ پر، بحریہ پر، یا اسی طریقے سے بری افواج کے اوپر کوئی گفتگو کرتے ہیں، تو وہ ادارے ہمارے اپنے ہیں، یہ فوج ہماری اپنی ہے، یہ وطن ہمارا اپنا ہے۔ تو اپنے سیاسی اختلافات کو اتنی بلندیوں تک نہیں لے کے جانا چاہیے کہ وہ بلندیاں تنزلی میں اور زوال میں تبدیل ہوتی ہوئی نظر آئیں۔ تو پاکستان مرکزی مسلم لیگ اس حوالے سے کیا کیا ہے، اس نے خدمت کی سیاست کو متعارف کروایا ہے کہ سیاست کرنی ہے تو خدمت انسانیت کیجیے۔ اگر آپ نے سیاست کرنی ہے تو وطن عزیز پاکستان کا جو نظریہ ہے لا الہ الا اللہ، اس کو اجاگر کیجیے۔ سیاست کرنی ہے تو استحکام پاکستان کے لیے کیجیے۔ سیاست اگر کرنی ہے تو پاکستان کی بقا کی سیاست کیجیے، نہ کہ پاکستان کو فنا کرنے کے لیے، نہ کہ پاکستان کو توڑنے کے لیے، نہ کہ پاکستان کے اندر سیاسی انتشار کو اجاگر کرنے کے لیے۔ اور جب یہ اس میدان میں قدم رکھتے ہیں تو پھر ایک دوسرے کی پگڑیاں بھی اچھالتے ہیں، عزتیں بھی اچھالتے ہیں، اور دنیا ہمارے اوپر انگلیاں اٹھاتی ہے کہ ایسا تاریخی
اسلامی ایٹمی ملک اس کے اندر رہنے والی جو دنیا ہے اور جو لوگ ہیں، جو سیاستدان ہیں اور سیاسی پارٹیاں ہیں، وہ کیا رویہ اور کیا روش انہوں نے اختیار کر رکھی ہے. تو پاکستان مرکزی مسلم لیگ الحمدللہ جو سیاست کر رہی ہے اور جس سیاست کی دعوت دے رہی ہے وہ خدمت کی ہے، وہ نظریہ پاکستان کو اجاگر کرنے کی ہے، وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نظام کے لیے ہے، وہ ایک دوسرے کی عزت اور احترام کی سیاست ہے. تو یہ جب سیاست ہوگی تو انشاءاللہ ہمارا ملک بھی ترقی کرے گا اور انشاءاللہ پروان بھی چڑھے گا. بہت شکریہ. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے قاری شیخ یعقوب صاحب. ان کے ساتھ تفصیلی جو ہے وہ ہم نے گفتگو کیا کہ ہمیں امن کے حوالے سے اور اس میں علماء کے کردار کے حوالے سے اور ان دونوں اس حوالے سے کیا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں. امید ہے آپ کو یہ ہماری آج کی پوڈ کاسٹ پسند آئی ہوگی. مزید اس طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، فالو کریں، شیئر کریں اور اگلی پوڈ کاسٹ تک ہمارا انتظار کریں. بہت شکریہ.